تو یہ 5 خوبیاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خطاب کرتے ہوئے باقی امت کی خواتین کو رہنمائی دے رہے ہیں کہ ایک تو آواز میں تھوڑا سخت لہجہ رکھو، اور مرد کی اجازت ہو تو تب کسی سے بات کریں، ورنہ باتیں مت کریں، مجبوری ہو تو تب کریں۔ اور دوسری بات وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں کی زینت بنے۔ ایک عورت نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ میرا والد آخری سانسوں میں ہے، آخری سانس چل رہے ہیں، اور میرا شوہر جاتے ہوئے مجھے کہہ کے گیا تھا کہ گھر میں دیکھ بھال رکھنا، گھر میں رہنا، تو سختی سے منع نہیں کر کے گیا، جیسے بندہ کہتا ہے کہ گھر میں رہنا تاکہ بچوں کی گھر بار کی حفاظت ہو، اس انداز میں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ماننے والے لوگ تھے، آج ہم اپنے والدین سے بڑھ کے ان کی عزت کیوں کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے محبوب کی صحیح معنوں میں مانی ہے۔ کا اجازت ہو تو پتہ لینے کے لیے چلی جاؤ۔ آپ نے فرمایا جب تیرے خامن نے تجھے روکا تو میں اللہ کا نبی تجھے کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ حتیٰ کہ باپ دنیا سے چلا گیا، اللہ نے امت کو دکھانا تھا، باپ دنیا سے تشریف لے گئے، پھر پیغام بھجوایا کہ یا رسول اللہ اب چلی جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا نام ہے، درود پاک ضرور پڑھ لیا کر۔ اب چلی جاؤ، آپ نے فرمایا کہ جب تیرا خامن تجھے روک کے گیا، میں اللہ کا نبی تجھے کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ حالانکہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہا جا سکتا کہ حضور اجازت دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو خامن کو کیا، کائنات میں کسی کو جس کو اعتراض ہونا تھا اس نے کفر میں چلے جانا تھا، لیکن امت کو ایک سسٹم دینا تھا، ایک نظام دینا تھا، ایک طریقہ کار دینا تھا، ایک اسوہ حسنہ دینا تھا، ایک مکمل ضابطۂ حیات دینا تھا۔ باپ کی ڈیڈ باڈی کو لایا گیا، بیٹی کے گھر کے سامنے بیٹی نے چہرہ دیکھا اور دفنانے کے لیے لے گئے۔ آپ جب واپس آئے تو چہرے پہ معمول سے ہٹ کے بہت زیادہ خوشی کے اثرات تھے۔ آپ نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کے چہرے پہ معمول سے ہٹ کے زیادہ خوشی کے اثار ہیں، اس کی وجہ ارشاد، ہر بات پوچھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اس بیٹی کی فرما برداری کے صدقے سے اللہ نے اس باپ کے جو درجات بلند کیے ہیں، میں وہ دیکھ دیکھ کے